قبلہ عالم سید الاولیاء پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی ڈیرہ غازی خان میں ایک فقیر سے ملاقات ہوئی۔ آپ فرماتے تھے کہ وہ فقیر بڑا صاحب کشف تھا اور واقعات کونیہ یعنی کہ آنے والے واقعات کی اطلاع پہلے سے دے دیا کرتا تھا۔ میرے متعلق اس نے کئی پیشن گوئیاں کی جو پوری ہوئیں اور اس کے مکاشفات ہمیشہ درست ثابت ہوئے۔ ڈیرہ غازی خان سے ملتان آتے وقت وہ میرے ساتھ ہو لیا۔ غازی گھاٹ سے ہم جہاز میں سوار ہو کر دریائے سندھ کو عبور کر رہے تھے کہ ایک عورت کافی فاصلے پر دودھ کا برتن لیے مشک پر تیرتی نظر آئی۔ میری توجہ ایک لمحے کے لیے ادھر ہوگی اور خیال آیا کہ یہ عورت اپنے کام میں کیسی باہمت ہے۔ معاً اسی وقت وہ فقیر تالی بجا کر کہنے لگا، وہ تار ٹوٹ گئی، وہ تار ٹوٹ گئی، یعنی تمہاری توجہ ذکر الہی کے شغل سے ہٹ کر اس عورت کے کام کی طرف مبذول ہو گئی ہے۔ پھر وہ جہاز میں کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بگی میں لے جائیں گے اور مجھے پیدل چلائیں گے۔ بابا تم اس کے لاڈلے جو ہوئے تاہم ریل گاڑی میں اکٹھا سفر کریں گے۔ میں نے کہا نہیں، دونوں اکٹھے بگی میں جائیں گے، میرے پاس کرایہ دینے کو رقم ہے۔ وہ بولا پیسے تو میرے پاس بھی ہیں مگر خدا کی یہی مرضی ہے کہ میں پیدل چلوں۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاز سے اتر کر میں نے ایک اچھا سا تانگا دیکھا اور اس میں سوار ہو کر اس فقیر سے کہا میرے برابر اگلی سیٹ پر بیٹھ جاؤ۔ میں یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ ایک شخص جلدی سے آ کر اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا اور وہ جگہ روک لی۔ وہ پچھلی سیٹ کی طرف پلٹا تو دو آدمی اور لپک کر اس سے پہلے سوار ہو کر بیٹھ گئے اور ٹانگے میں سواریاں پوری ہو گئیں۔ پھر وہ جس ٹانگے یا بگی کی طرف جاتا اس کے پہنچنے سے پہلے ہی سواریوں سے بھر جاتا، اور چونکہ اس روز وہاں تحصیلدار آیا ہوا تھا اس لیے کوچوان قانون شکنی کے خوف سے دوچار ہو کر زیادہ سواریاں نہیں بٹھا رہا تھا، چنانچہ اس فقیر کو پیدل ہی چلنا پڑا۔ جب کئی میل کا سفر طے کرنے کے بعد یہ ٹانگوں کی سواریاں ریلوے اسٹیشن غازی گھاٹ پہنچی تو ریل گاڑی کی روانگی کا وقت ہو چکا تھا اور وہ تیار کھڑی تھی۔ مجھے خیال گزرا کہ اب تو اس فقیر کا کشف ضرور غلط ثابت ہوگا، لیکن گاڑی نہ چلی اور کھڑی رہی۔ معلوم ہوا کہ انجن میں کچھ خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ کوئی 2 گھنٹے بعد وہ فقیر ریلوے اسٹیشن پہنچا اور سیدھا میرے ڈبے میں چلا آیا، اور جیسے ہی اس نے گاڑی میں قدم رکھا گاڑی چل دی۔ اس طرح اس کی وہ بات سچ ثابت ہو گئی کہ میں پیدل چلوں گا لیکن گاڑی میں اکٹھا سفر کریں گے۔ حضرت فرماتے تھے میں نے اس سے پوچھا کہ یہ نعمت تم نے کہاں سے پائی، کیونکہ تمہارے کسب کا نتیجہ تو معلوم نہیں ہوتی۔ اس نے جواب دیا کہ میں پولیس میں سپاہی تھا۔ ایک مرتبہ ہم 2 سپاہی ایک گرفتار شدہ ملزم کو حراست میں لیے جا رہے تھے کہ اثناء راہ دوران راستے ایک قبرستان آیا جہاں ایک شکستہ قبر، کچی ٹوٹی پھوٹی قبر موجود تھی۔ اس قبر پر وہ ملزم دعا مانگنے کے لیے رکا۔ میں نے کہا کہ جیسی قبر کی حالت ہے ویسے ہی قبر والے کی ہوگی، کیوں وقت ضائع کر رہے ہو، جلدی چلو۔ رات کو خواب میں ایک بزرگ صورت شخص نظر آئے اور مجھے حضرت غوث اعظم کی خدمت میں لے گئے، میری سفارش کی اور میرے لیے دعا کرائی۔ پھر مجھ سے کہا کہ میاں ہماری قبر ٹوٹی پھوٹی ہی سے ہی مگر تمہارا کام تو بنا دیا۔ صبح کے وقت جب وہ جاگا تو صاحب کشف تھا، ملازمت سے استعفیٰ دے کر آزاد ہو گیا اور تمام عمر اللہ کی راہ میں گزار دی۔